إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة فأسلموا تسلموا او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کی کو بند کر دیں، سادہ کر دیں، آواز موٹی ہے تھوڑی باریک کر دیں۔ محترم بھائی اور دوستو، رجب کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے مشہور ہے۔ 27 رجب المرجب آپ کو معراج کا سفر ہوا۔ کسی نبی کو معراج نہیں ہوئی جسمانی طور پر، یہ صرف انبیاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کو اللہ نے معراج کروائی۔ معراج کا سفر بلندیوں کا سفر ہے، معراج کا سفر فضائل کا سفر ہے، معراج کا سفر آپ کے معجزات کا سفر ہے، معراج کا سفر آپ کی عزتوں کی انتہا کا سفر ہے، معراج کا سفر اللہ کی قربتوں کا سفر ہے، معراج کا سفر محبوب کی محبوب سے ملاقات ہے اور خاص ملاقات ہے۔ اللہ نے نبیوں پر سلام بھیجے ہیں، سلام علی المرسلین، رسولوں پر اللہ کا سلام جبریل لے کر آئے۔ سلام علی الیاسین، پھر نام لے کر سلام کیے، الیاس کو اللہ کا سلام۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو اللہ کا سلام۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام کو اللہ کا سلام۔ نام لے کر اللہ نے سلام پیش کیے، جبریل کے ہاتھ سلام آئے، اور جب اپنے محبوب سے ملاقات کرنی تھی اور جب اپنے حبیب کو سلام کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ہاتھ سلام نہیں بھیجا، بلاوا بھیجا، اپنے دربار میں بلایا، اپنے سے ملاقات کروائی، شرف زیارت عطا فرمایا۔ جبریل آئے ہیں اچانک بلاوا لے کر، آپ کو کوئی خبر نہیں، آپ سوئے پڑے ہیں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں مکہ المکرمہ میں، اور جبریل آ گئے براق لے کر۔ دروازے سے نہیں آئے بلکہ چھت کو پھاڑا اور چھت کھول کر آئے اور اندر تشریف لائے، چھت کو ملایا، اللہ کے نبی کو اٹھایا اور آپ کو وہاں سے نکالا اور بیت اللہ لے گئے۔ بیت اللہ میں جا کر آپ کا سینے کا آپریشن کیا، شق صدر اس کو کہتے ہیں، کہ آپ کا سینہ چاک کیا اور سونے کے جنت کے بنے ہوئے تشت، اس میں ایمان اور حکمت اور زمزم کا پانی، اس سے آپ کے سینے مبارک کو دھویا گیا، آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، اور پھر
اس کے اندر میں ایمان ڈالا گیا، حکمت کو بھرا گیا، ایمان کو بھرا گیا، اور پورا آپ کے سینے کو ایمان اور حکمت سے جبریل امین نے پر کیا اور آپ کے سینے کو پھر ملا دیا۔ یہ سفر کی تیاری ہو رہی ہے کہ اللہ سے ملنے جانا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے، آسمان و زمین کے مناظر نے کھلنا ہے، کائنات کی وسعتوں نے سمیٹے جانا ہے، اور اس دنیا سے باہر کی دنیا کا نظارہ ہے، تو اس کے لیے دل میں طاقت بھری جا رہی، آنکھ میں طاقت بھری جا رہی، کیونکہ اللہ کو دیکھنا کوئی آسان بات تھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر ہیں، اور اس دنیا میں طور پر کھڑے ہو کر اللہ سے ہم کلام ہوئے تو بات کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے کہا ربی ارنی انظر الیک، اللہ تو مجھے دکھا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیری آنکھ میں طاقت نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے، تیری آنکھ میں طاقت نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں اللہ تو دکھا دے۔ کہا براہ راست نہیں دکھاتا، صرف ایک جھلک، ایک تجلی، اور وہ بھی سیدھی نہیں ڈالوں گا، نہ سیدھی دکھاؤں گا، بلکہ پہاڑ طور پہ ڈالوں گا، وہاں سے عکس پڑے گا موسیٰ علیہ السلام پر، سیدھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر تجلی ڈالی اللہ نے، صرف ایک عکس ڈالا، اور وہاں سے آیا موسیٰ علیہ السلام پر، تو کیا ہوا کہ خر موسیٰ صعیقا، پہاڑ جل کے خاکستر ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے، 40 دن تک ہوش نہیں آیا۔ صرف اللہ کی ایک تجلی، اور وہ بھی صرف بالواسطہ پڑی، سیدھی نہیں ڈالی۔ اور یہاں اللہ سے ملاقات کرنے جانا ہے، اللہ کے دربار جانا ہے، اور آمنا سامنا ہونا ہے، تو ایمان سے حکمت سے سینہ بھرا جا رہا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ وہ سینہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ جس کا تذکرہ فرماتا ہے، اور یہ وہ دل ہے جس کا اللہ قرآن میں ذکر فرماتا ہے۔ سب سے کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور اور منور دل اللہ کے حبیب کا تھا، سب سے زیادہ پاک دل آپ کا تھا، سب سے بڑے ایمان والا دل آپ کا تھا۔ قلب اطہر، اس میں ایمان و حکمت کو بھرا گیا۔ پھر جبریل براق لے کر آئے، اور براق پر آپ کو سوار کیا۔ براق کیا تھا؟ ایک سفید رنگ کا جانور، گدھے سے تھوڑا سا بڑا، خچر سے تھوڑا سا چھوٹا، اتنے سائز کا جانور تھا۔ آپ کو اس پر بٹھایا جانے لگا تو وہ بدکنے لگا، سرکشی کرنے لگا۔ تو جبریل نے کہا ابی محمد تفعل هذا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ایسا کرے گا؟ ما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ، آج تک جو تجھ پہ سوار ہوا، آج جو سوار ہونے لگا، اللہ کے ہاں اللہ کے دربار میں اس سے بڑی شان والا اور کوئی نہیں۔ آج جو تیرے پہ سوار ہونے لگا ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑی عزت رکھنے والا اور کائنات کا سب سے بڑا نبی، یہ تو قسمت والوں کے اوپر سوار ہوتا ہے، اور قسمت والے ہیں کہ جن کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ ابھی محمد تفعل هذا، کیا تو محمد کے ساتھ یہ کرے گا؟ تو وہ فرفض عرقا، حدیث میں آتا ہے فرفض عرقا، اس سواری کے پسینے چھوڑ گئے۔ آپ کو سوار کرایا، رفتار کیا ہے کہ جہاں نظر وہاں قدم۔ ہماری سائنس کی ٹیکنالوجی یہاں پہنچی ہے کہ آواز سے رفتار زیادہ تیز ہے، آواز پیچھے ہے اور چیز آگے ہے۔ بڑے بڑے جہاز بن گئے F-16 اور اس طرح کے اور جنگی جہاز آواز کی رفتار سے تیز چلتے ہیں، یہ ہماری ٹیکنالوجی کی انتہا ہے۔ ابھی سائنس یہاں نہیں پہنچی ہے کہ جہاں نظر وہاں قدم۔
اللہ کے نبی کے لیے جو سواری آئی، جہاں نظر وہاں قدم، اتنی تیز رفتار، آپ اس پر بیٹھے ہیں اور آپ کو جبریل آپ کے ساتھ چلے ہیں، اور بیت اللہ سے بیت المقدس شام تک آپ کو براق کے ذریعے پہنچایا گیا، چند لمحوں میں آپ پہنچ گئے۔ وہاں سے پھر آسمان کا سفر شروع ہوا ہے بیت المقدس سے۔ بیت اللہ سے آسمان کو نہیں اٹھایا، بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچایا، ملک شام، اور ملک شام سے پھر اللہ نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ تو یہ جو بیت اللہ سے بیت المقدس کا زمینی سفر ہے، اس سفر کو کہتے ہیں اسراء، اور بیت المقدس سے جو اللہ نے آسمان کو اٹھایا ہے اس سفر کو کہتے ہیں معراج۔ تو بیت اللہ سے بیت المقدس، یہ قرآن میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اسراء کا ذکر ہے، معراج کا ذکر احادیث میں ہے، اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ اسراء کا قرآن میں ذکر ہے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچایا۔ بیت اللہ سے آسمان کی طرف کیوں نہیں اٹھایا؟ بیت اللہ سے بیت المقدس کیوں پہنچایا؟ کہ دنیا میں دو قبلے تھے، ایک بیت اللہ اور ایک بیت المقدس۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ تو دنیا میں دو قبلے تھے۔ اس امت سے پہلے ساری دنیا میں جو فضیلت والی امت تھی وہ عیسائی تھے، اور ان سے پہلے یہودی تھے۔ تو صاحب تورات اور صاحب انجیل جو لوگ امتیں تھیں، دین والی امتیں، ان کا قبلہ تھا بیت المقدس۔ تو ساری امتوں کی قیادت یہودیوں کے پاس تھی اور عیسائیوں کے پاس تھی۔ اب آ گیا نبی، اب آیا وہ نبی کہ جو بیت اللہ میں آیا ہے، تو بیت اللہ والے نبی نے آ کر سفر کیا بیت المقدس، بتانے کے لیے ایک نبی ہے کہ اب بیت اللہ بھی اس کا ہے اور بیت المقدس بھی اس کا ہے۔ اس لیے بیت المقدس میں نماز پڑھوائی۔ بیت اللہ میں تو آپ موجود تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن بیت المقدس میں اللہ کے نبی کو جا کر امام بنایا اور آپ مصلی پہ کھڑا کیا اور وہاں نماز پڑھائی کہ اس قبلے کا امام بھی محمد ہے، بیت اللہ کا امام بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بیت المقدس کا امام بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہودیت قیادت سے ریٹائر، عیسائی قیادت سے ریٹائر۔ اب اعلان کرنا ہے معراج کے سفر میں کہ چاہے وہ قبلہ بیت اللہ کا ہو یا وہ ملک شام کا بیت المقدس ہو، یہ قبلہ بھی اس نبی کا ہے اور وہ قبلہ بھی اس نبی کا ہے۔ اب دنیا میں سکہ چلے گا محمد الرسول اللہ، اب رات چلے گا محمد الرسول اللہ، اب عزت پانے کا رستہ صرف ایک ہوگا محمد الرسول اللہ۔ یہودی کی کامیابی محمدی بننے میں، عیسائی کی کامیابی محمدی بننے میں، مشرک کی کامیابی کا رستہ محمد، اور عزت کا رستہ محمد، ترقی کا رستہ محمد۔ مشرق والوں کا نبی محمد، مغرب والوں کا نبی محمد، شمال جنوب والوں کا نبی محمد، پچھلی امتوں والے ہوں، تورات انجیل والوں کی نجات کا رستہ محمد، اور ساری کل کائنات اس کا نبی بن کر آ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری کائنات کے نبی۔ اس لیے بیت اللہ سے آسمان کو نہیں اٹھایا، حالانکہ جانا تو آسمان کو تھا، سفر آسمان کا تھا، لیکن پہلے بیت اللہ سے اٹھا کے بیت المقدس پہنچایا، اور صرف پہنچایا نہیں، دکھایا نہیں، مصلی کا امام بنایا، مصلی، اور وہاں سے آپ اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر دیکھا تو سارا حال، ساری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی۔ کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ ساری کائنات کے نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی آئے ہیں، 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ جتنے نبی آئے ہیں، وہ سارے یہاں آپ کے
آپ کے سامنے یہاں موجود ہیں۔ تو اذان دی گئی اور نماز کا وقت ہوا۔ اب کون نماز پڑھائیں؟ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو سارے ہی نماز پڑھانے والے ہیں، سارے ہی امام ہیں، اپنی امتوں کے امام، اپنے وقت کے امام، سارے اپنے وقت کے مقتدا، اپنے وقت کے لیڈر، اپنے وقت کے سب سے بڑے علم والے، نماز کون پڑھائے گا؟ تو جبریل نے اللہ کے حبیب کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کیا کہ اس سارے مجمع کی امامت اللہ کا حبیب کروائے گا۔ امام الانبیاء۔ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ پیچھے آدم، نماز پڑھ رہے ہیں ابراہیم، نماز پڑھ رہے ہیں موسیٰ اور عیسیٰ، نماز پڑھ رہے ہیں نوح علیہ السلام۔ نمازی کیسے ہیں؟ انبیاء نمازی۔ پہلی صف والے سارے نبی، دوسری صف والے سارے نبی، تیسری صف والے سارے نبی، نبیوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ساری مسجد انبیاء سے بھری پڑی ہے اور اللہ کا حبیب انہیں مصلی امامت پہ نماز پڑھا رہا ہے۔ یہ کیوں کیا میرے اللہ نے؟ بتایا اللہ نے کہ یہ نبیوں کا بھی نبی ہے، یہ صرف تمہارا نبی نہیں، یہ 14ویں صدی والوں کا نبی نہیں، یہ صرف ہمارا نبی نہیں، یہ ایشیا مشرق والوں کا نبی نہیں، یہ مغرب والوں کا نبی نہیں، یہ آدم کا بھی نبی ہے، یہ اسحاق کا بھی نبی ہے، یہ یعقوب کا بھی نبی ہے، یہ یوسف کا بھی نبی ہے، یہ ایوب کا بھی نبی ہے، یہ ابراہیم کا بھی نبی ہے، یہ 1.25 لاکھ کے کم و بیش انبیاء کا نبی ہے، یہ نبیوں کا نبی ہے۔ جس نے نجات پانی ہے، آدم کی امت، نوح کی امت، ابراہیم کی امت، کسی نبی کی امت آج اگر کوئی موجود ہوتا یا ہے اور نجات پانا چاہتا ہے تو رستہ امام الانبیاء کا ہوگا۔ موسیٰ کی امت جس کے پیچھے موسیٰ جھکا پڑا ہے، موسیٰ کی امت کو بھی امام وہی بنانا پڑے گا۔ عیسیٰ کی امت، عیسیٰ علیہ السلام جس کے پیچھے کھڑے ہیں اقتداء میں، تو عیسائیوں کو بھی اسی کو امام بنانا پڑے گا۔ اللہ نے سارے نبیوں کی امامت پہ کھڑا کر کے اعلان کروا دیا کہ یہ نبیوں کا بھی نبی ہے اور ان نبیوں کی امتوں کا بھی نبی ہے۔ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي۔ آپ نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آج موجود ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام آج حیات ہوتے تو میرے پیچھے چل کر جنت کو جاتے۔ تو بیت المقدس یہ عزت دلائی اور ساری کائنات میں اعلان کروا دیا کہ بیت المقدس کا مالک بھی یہ ہے، قبلہ اول کا مالک بھی یہ ہے، قبلہ ثانی کا مالک بھی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 2 قبلے تھے، ایک اسحاق جس سے بنی اسرائیل چلی، اس کا قبلہ بیت المقدس، ایک ابراہیم کی نسل سے اسماعیل جہاں سے بیت اللہ وجود میں آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے 2 قبلے ہیں، ایک شام میں بیت المقدس، ایک مکہ میں بیت اللہ۔ اور میرا حبیب ابراہیم کا سب سے بڑا وارث ہے، ابراہیم کی دعا ہے۔ آپ نے خود فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا صلہ ہوں۔ تو آپ چونکہ ابراہیم کی دعا سے آئے اور دعاؤں کا نتیجہ بن کر آئے تو اللہ نے آپ کے سامنے ابراہیم کے دونوں قبلے رکھے کہ یہ بھی آپ کا ہے، یہ بھی آپ کا ہے۔ اس لیے بیت المقدس پہنچایا اور وہاں سے اللہ نے اٹھایا آسمان کی طرف۔ اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ سفر شروع ہوا، کیا بلندیاں طے ہوئیں اللہ ہی جانے، پلک جھپکنے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پل پل میں کائنات سمٹتی چلی جا رہی۔ سفر کس کو ہے؟ اللہ۔ سفر کی منزل کون ہے؟ اللہ۔ کتنا مبارک سفر جس کی منزل اللہ ہے۔ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کو جا رہے ہیں۔ کتنا مبارک سفر۔ پہلا آسمان آیا، دروازہ بجایا جبریل نے، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ من ھذا، کون کا؟ جبریل۔ معک احد، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہاں محمد۔ قد ارسل الی، خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ کہا نہیں، بلائے گئے ہیں، مہمان بن کر آئے ہیں۔ تو دروازہ کھلا
اور فرشتے نے کہا مرحباً بہی فنعم المجیء جاء، مرحبا مرحبا، کیا بہترین آنے والا آیا۔ آگے دیکھا تو آدم علیہ السلام استقبال میں کھڑے اور وہ کہہ رہے ہیں مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا میرا نیک نبی آیا، میرا نیک بیٹا آیا۔ آدم علیہ السلام سے نکلے تو آگے دوسرا آسمان، کون ہے؟ کہا جبریل۔ ساتھ میں کون ہے؟ کہا محمد۔ پیغام بھیجا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ کہا نہیں، بلائے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، بلاوا آیا ہے، مہمان ہیں۔ دروازہ کھلا، نعم المجیء جاء مرحبا بہ۔ آپ نے دیکھا تو یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام استقبال میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، مرحبا ہمارا نیک نبی آیا، ہمارا نیک بھائی آیا۔ تیسرا آسمان جب کھلا تو یوسف علیہ السلام آگے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ چوتھا آسمان تو ہارون علیہ السلام استقبال پر، مرحبا ادریس استقبال پر، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پانچویں پر ہارون اور چھٹے پر موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کے نبی نے پار کیا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ پوچھا گیا معیوب کی کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رو اس پر رہا ہوں، میری امت نے میرا ساتھ نہ دیا، محنت تو میں نے بھی بڑی کی تھی پر لوگ اچھے نہ ملے، ایک لڑکا میرے بعد نبی بنا اور مجھ سے بڑی امت جنت لے گیا، اس پہ مجھے رونا آ رہا۔ زور تو میں نے بھی بڑا لگایا لیکن مجھے لوگ کام کے نہ ملے۔ آپ چھٹے آسمان سے پار تو ساتویں آسمان پر دروازہ کھلا، نعم المجیء جاء مرحبا مرحبا مرحبا، پر آگے ہے کوئی نہیں، ہے کوئی نہیں۔ تو وہاں ساتویں آسمان پہ ہے بیت المعمور، این بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور، جہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور ایک فرشتہ طواف کرتے ہیں، قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا، روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے، جبریل نے کہا ہذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ، یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، آپ آگے بڑھ کر انہیں سلام پیش کریں۔ بڑے کا ادب بتایا کہ یہ باپ کی جگہ ہے، آپ کے دادا ہیں، آپ جائیں اور انہیں سلام پیش کریں۔ آپ نے سلام پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام اٹھے، استقبال فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا میرا نیک نبی آیا، میرا نیک بیٹا آیا، مرحبا مرحبا۔ ملاقات چل رہی، پھر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو پار کیا، بیت المعمور پیچھے رہ گیا، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے، نیچے کا نظام نیچے رہ جاتا ہے، اوپر کا نظام اوپر رہ جاتا ہے، اس لیے یہ بارڈر ہے اوپر اور نیچے کے نظام کا، تو اس کو منتہا کہتے ہیں، یہ انتہا ہے جو آپ بیری کا درخت ہے۔ تو سدرۃ المنتہا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بھی آخری پوائنٹ ہے، اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، میری حد ختم، میری بلندی کی حد ختم، میری رفتوں کی حد ختم، میری پرواز کی حد ختم، آگے آپ جائیں گے، آج تک آپ کے سوا یہاں کوئی نہیں گیا۔ آگے اللہ نے اپنی قدرت سے اٹھایا، جبریل کا بھی ساتھ چھوڑ گیا، آگے اللہ نے بلایا، کیا پردے اٹھائے، کیا نظام دکھایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں لوح محفوظ کے پاس سے گزرا تو میں نے کلموں کے چلنے کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا۔ لوح محفوظ پہ تقدیروں کو لکھا جا رہا تھا اور ہونے والے واقعات کا اندراج کیا جا رہا تھا، میں نے چلتے ہوئے قلم اپنے کانوں سے سنے، جنت کو دکھایا، جہنم کو دکھایا، سیر کروائی، اور وہاں آپ نے بہت تفصیل سے جنت اور جہنم کے مناظر کو آپ نے ملاحظہ بھی فرمایا، سوالات بھی فرمائے۔ پھر آگے اٹھایا، عرش آ گیا، اللہ کا عرش، ثم استوى علی العرش، عرش آیا، عرش پر آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑا ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تو عرش پر ہے لیکن عرش کے ساتھ متصل نہیں ہے۔ پھر آپ نے عرش سے پرواز
پرواز کی اور آپ کرسی پار کر گئے. وسع کرسیہ السماوات والارض، ساری کائنات سے بڑا نظام جو ہے وہ کرسی کا ہے. سب کائنات سے بڑی چیز وہ کرسی ہے جس سے ساری کائنات کو احاطے میں لیا ہوا. یہ ہمارے پاس صرف الفاظ ہیں، وسعتیں اللہ جانتا ہے، فاصلے اللہ جانتا ہے، اس کی گہرائی اللہ جانتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہمارے چھوٹے سے تصور میں اور چھوٹے سے دماغ میں اور تھوڑے سے علم میں یہ بڑی وسعتیں فاصلے نہیں آ سکتے. ہم تو الفاظ میں نہیں کہہ پاتے، ہمارے پاس گنتی ختم ہے، ہمارا علم ختم ہے، ہمارا ادراک ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سارے فاصلے وسعتیں بلندیاں اللہ کے حبیب طے کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے. پھر 70,000 نور کا پردہ ہے اللہ کے سامنے. 70,000، وہ 70,000 نور کا پردہ آج اللہ پہلی دفعہ اٹھاتا چلا جا رہا ہے، اٹھاتا چلا جا رہا ہے، اٹھاتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ مسکراتے چہرے کے ساتھ سامنے آیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اُدْنُ یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پاس آ جائیں، اور آگے آ جائیں، اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں، اور قریب ہوتے جا رہے ہیں، قریب ہوتے جا رہے ہیں. یہاں موسیٰ طور پہ بے ہوش ایک تجلی سے اور 40 دن تک ہوش نہیں آیا، اور یہاں اللہ کا حبیب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کا دیدار کرتا چلا جا رہا اور سینے میں اتارتا چلا جا رہا. کیا طاقتور سینہ ہے اور کیا طاقتور آنکھ ہے جو اللہ کا دیدار کرے اور اللہ کا نور دیکھے. ہم یہ سورج مخلوق ہے، اللہ کا نور نہیں، مخلوق ہے. ہم چڑھے ہوئے سورج کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے، مخلوق ہے، لیکن اس سورج کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھ میں طاقت نہیں. اور یہاں میرے نبی کی طاقتور آنکھ ہے جو اللہ کا نور دیکھ رہی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور سورج سے کہیں زیادہ، چاند سے کہیں زیادہ، ستاروں سے کہیں زیادہ، اور میرے نبی کی آنکھ اللہ کا نور دیکھ رہی. کیا طاقتور نظر دی اور کیا طاقتور سینہ کہ وہ اندر اتارتا چلا جا رہا. یہاں پہاڑ برداشت نہیں کر پایا، ایک تجلی، ایک تجلی، ایک دیدار کروایا اور پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے. اور یہاں میرے نبی کا سینہ ہے کہ دیدار کو ہضم کرتا جا رہا ہے، ہضم کرتا جا رہا ہے، ہضم کرتا جا رہا ہے. آج محبوب کے محبوب سے ملاقات ہے. اُذْنُ یا محمد، اور آگے آ جائیں، اور پاس آ جائیں. اتنا پاس آ گئے، اتنا پاس آ گئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمان کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے حبیب، تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے. نوح پر سلام دنیا میں آیا، ابراہیم پر سلام دنیا میں آیا، موسیٰ ہارون پر سلام دنیا میں آیا، لوط پر سلام دنیا میں آیا، الیاس پر سلام دنیا میں آیا. سلام علی المرسلین، سارے رسولوں پر سلام جبریل دنیا میں لے کر آئے. اپنے حبیب کو سلام کیا اللہ نے اپنے سامنے بلا کر السلام علیک ایھا النبی، اے میرے حبیب تیرا اللہ تجھے سلام پیش کرتا. کیا ملاقات ہے اور کیا حبیب کا حبیب سے سامنا ہے. اور آپ کو اگلی بات جوڑوں ساتھ کہ معراج کا سفر ہوا ہے طائف کے واقعے کے بعد، تقریباً 6 مہینے کے فاصلے سے. طائف کے واقعے کے بعد 10 سال گزر گئے. 10 سال اللہ کے حبیب کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے اور کلمے کی آواز لگاتے ہوئے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اے مکہ والو، اے عرب والو، اے عجم والو، مشرق مغرب والو، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ فاسلموا تسلموا. یہ 10 سال سے محنت چل رہی. اے ابو سفیان، یہ ابو سفیان نہیں تھا، یہ بات کا عنوان تھا. قد جئتکم میں
جمع آ رہی ہے، جمع کا صیغہ آ رہا ہے۔ ابو سفیان سے بات نہیں ہو رہی، کل کائنات سے اللہ کا نبی بات کر رہا ہے۔ یا ابا سفیان اے مشرق والو، یا ابا سفیان اے مغرب والو، یا ابا سفیان اے شمال جنوب والو، یا ابا سفیان اے عرب والو، یا ابا سفیان اے عجم والو، یا ابا سفیان اے پڑھے لکھے، یا ابا سفیان اے ان پڑھ، یا ابا سفیان دیہاتی بھی شہری بھی، یا ابا سفیان اعلیٰ ذات پست ذات، اعلیٰ خاندان پست نسب، اور یا ابا سفیان اے سفید اور کالے، یا ابا سفیان عرب بھی عجم بھی، یا ابا سفیان پہلی صدی والے 14ویں صدی والے قیامت تک آنے والے، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ عورتیں بھی سنیں، مرد بھی سنیں، بچے بھی سنیں، بوڑھے بھی سنیں، سفید بھی سنیں، کالے بھی سنیں، مشرق والے بھی سنیں، مغرب والے بھی سنیں، میں دنیا کی عزتیں لایا، میں دنیا کی عزتیں لایا، میں دنیا کی عزتیں لایا، میں آخرت کی عزتیں لایا۔ میرے پیچھے چلو، اللہ کی مان کے چلو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ 10 سال سے آپ محنت کر رہے ہیں اور کہیں پتھر جواب میں آتا ہے، کہیں گالی آتی ہے، کہیں تھوکا جاتا ہے، کہیں عزت کے پرخچے اڑتے ہیں، کہیں جسم پہ بار ہیں، کہیں عزت پہ بار ہیں، کہیں اصحاب پہ بار ہیں، کہیں بلال پہ بار ہے، کبھی خباب پہ بار ہے، کبھی آپ کے گھر میں فاقے ہیں، کبھی شاب ابی طالب کی گھاٹی ہے، کبھی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی مشقتیں اللہ کا نبی برداشت کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، پر طائف میں جو ہوا اس نے حد کر دی، طائف میں جو ہوا اس نے حد کر دی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، احد کا دن آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا کہ جب آپ پر قاتلانہ حملہ چاروں طرف سے، اور ابو عامر الفاسق کے کھودے ہوئے گھڑے میں آپ الٹے جا کے گرے اور آپ زخمی ہو گئے، اور آپ کے دندان شہید، اور آپ کے سر سے خون نکل رہا، آپ کے خود کے 2 کڑے آپ کی گال میں چلے گئے اور وہاں سے بھی خون بہ رہا، سارے کپڑے خون آلود ہیں، چاروں طرف سے قاتلانہ حملہ ہے، اور سامنے 70 صحابہ کا جنازہ پڑا۔ یا رسول اللہ، احد کا دن سب سے مشکل دن تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، طائف کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ احد کا دن اتنا مشکل نہیں تھا جتنا طائف کا دن مشکل تھا، کہ طائف میں صرف جسم زخمی نہیں تھا، طائف میں روح زخمی تھی۔ جسم تو تھا ہی زخمی کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اور میلوں آپ کو پتھر پڑے۔ لا يدع رجلی لا يرفع رجلی ولا يدعهما، جب آپ قدم اٹھاتے پتھر پڑتا، جب قدم رکھتے تو پتھر پڑتا۔ پنڈلیاں تو اس لیے پھٹ گئیں کہ پنڈلیاں ننگی تھیں، سارے بدن پہ پتھر تھے، لیکن صرف پتھر نہیں تھے، 7 تالیاں بجائی جا رہی، میرے نبی کی عزت کا مذاق اڑایا جا رہا، الفاظ کسے جا رہے، تانے دیے جا رہے، اور زبان کا نشتر زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے پتھر کے زخم سے۔ جو آپ کی عزت وہاں ہاتھ میں پکڑائی گئی، اور آپ کا جو دل ٹوٹا ہے طائف میں، کہ عام آدمی کی طرح بھی عزت نہیں کی، نہ مانتے تو نہ مانتے، لیکن ہاتھ میں عزت دھر دی۔ اس پر اللہ نے آپ کو معراج کا سفر کروایا کہ میرے حبیب، اگر زمین والے تیرا مقام نہیں جانتے پر تیرے رب کو تو پتہ ہے، اگر زمین والے تیری عزت نہیں کر رہے، ہم تیرے دکھاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں تیرا مقام کیا ہے، اور اللہ تیری کتنی عزت کرتا ہے۔ اس لیے سارے سفر میں عزت دلائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ ذرا پس منظر کو سامنے رکھیں کہ طائف سے ابھی پتھر کھا کے آئے ہیں، زخمی ہو کر آئے ہیں، اور امت نے ابھی لہو لہان کیا ہے، زندگی کا سب سے مشکل دن آپ نے گزارا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے سفر معراج پہ بلایا اور کہا السلام علیک ایہا النبی، اے میرے حبیب تیرا اللہ تجھے سلام پیش کرتا۔ اتنا قریب جا کر مجھے آپ کو نہیں بھولا، اور آپ نے فوراً
उम्मत को साथ जोड़ा, अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाह अस्सालिहीन। ऐ अल्लाह आपका सलाम सिर्फ मुझ पर ना हो बल्कि मेरी उम्मत पर भी हो। अभी ताइफ से पत्थर खा गए, जिस उम्मत ने अभी पत्थर मारे उस उम्मत को अल्लाह के सलाम में शरीक कर रहे। जिस उम्मत ने इज्जत उतार के हाथ पे रख दी उसको अल्लाह के सलाम में शरीक कर रहे। जिस उम्मत ने पत्थर मार मार जूते भी लहू लुहान कर दिए, लहू से भर गए और पांव से चिपक गए, उस उम्मत को अल्लाह के सलाम में, उस उम्मत को अर्श पे जाके भूला नहीं, अर्श पे जाके भूला नहीं। इन्होंने गालियां दी, वो अर्श पे अल्लाह के सलाम डलवा रहा, अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाह अस्सालिहीन। अल्लाह आपका सलाम मुझ पर भी हो और मेरी उम्मत पर भी हो। मेरे भाइयों, हमें इससे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान नहीं मिला। माँ वो प्यार नहीं करती जो नबी ने किया, बाप वो प्यार नहीं करता जो नबी कर गए। माँ को भी दो चार गालियां दे दो, बाप को भी गाली दे दो, माफ नहीं करता, कर भी दे तो घंटा नाक रगड़वाएगा, बड़ी मुश्किल से जाकर माफ करेगा। और यहाँ नबी को पत्थर पड़े हैं, ताइफ वालों ने मारे हैं, उम्मत ने मारे हैं, और अल्लाह के दरबार में खास मुलाकात में हबीब से हबीब की मुलाकात है, और वहाँ मुझे आपको नहीं भूला। कह रहे अल्लाह मेरे साथ मेरी उम्मत को भी सलाम में शरीक कर ले। मैं उस नबी को दफ्तर में भूल गया जो अर्श पे मुझे नहीं भूला, मैं उस नबी को गांव देहात में भूल गया जो अर्श पे जाके मुझे नहीं भूल रहा, ना मुझे जानता है, ना मेरा नसब जानता है, ना मेरे माँ बाप का पता, ना मेरे कौम कबीले का पता, मैं 14 सदियाँ बाद आने वाला, और वो अर्श पे जाकर मुझे वहाँ भी नहीं फरामोश कर रहा। और मैं दफ्तर पे भूला, तिजारत पे भूला, पैसे पे भूला, नफ़े पे भूला, और मंडी में भूला, बाजार में भूला, सियासत में भूला, मईशत में भूला, माशरत में भूला, और मैं अपने नबी को हुकूमत में भूला, मैं शक्ल में भूला, मैं सीरत में भूला, मैं सूरत में भूला, मैं अफसर के पास भूला, मैं किस किस सुबह शाम से लेकर कौन कौन सा अमल है जिंदगी का जिसमें मैंने अपने नबी को भुलाया ना हो। वो अर्श पे नहीं भूला, मैं जिंदगी में भूल गया, मैं बाजार में भूला। क्या सुन्नत ही तो है, कोई गल नहीं, सुन्नत ही तो है, कोई गल नहीं, सुन्नत ही तो है, कोई बात नहीं, नबी का तरीका ही तो है, छोड़ भी देंगे, कोई मसला नहीं। ये इश्क नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये प्यार नहीं है। महबूब तो महबूब की अदाओं पे फिदा है। सुन्नत वाजिब का चक्कर नहीं होता, मेरे महबूब की अदा है, उस पे आशिक फना होता है। मुआविया बिन कुर्रा एक सहाबी हैं, छोटे से बच्चे थे, अल्लाह के नबी के पास आए अपने बाप की उंगली पकड़कर। तो आप नमाज पढ़ रहे थे, नफल नमाज थी, आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के दौरान आपका गिरेबान खुला हुआ था, इत्तेफाकन खुला होगा या कुछ था ही नहीं, बंद कैसे करते, तो आपका गिरेबान खुला हुआ था। मुआविया बिन कुर्रा बचपन में आपको ये नमाज पढ़ते देखा, सारी उम्र मुआविया बिन कुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी उम्र गिरे कुबान खोल के नमाज पढ़ी कि मैंने अपने महबूब को यूं पढ़ते देखा था। हालांकि मसला वो भी जानते हैं कि ना ये फ़र्ज़ है, ना ये वाजिब है, ना ये मुस्तहब है, ना नमाज के अहकामात में से है, जानते हैं, लेकिन मेरे नबी की अदा है, मेरे नबी की अदा है, मैंने करनी है। आशिक के लिए तो अदा काफ़ी होती, या सुन्नत और वाजिब के चक्कर चल रहे हैं, सुन्नत है छोड़ दो, नफल है छोड़ दो, मुस्तहब है छोड़ दो, सिर्फ फ़र्ज कर लो, ये आशिकाना अदा नहीं है, ये तो मुलाजिमाना अदा है कि ये ज़रूरी है, ये गैर ज़रूरी है, ये तो मुलाजिम देखता है, आशिक तो नहीं देखता। आशिक तो देखता है, मोहब्बत वाला तो देखता है मेरे महबूब की अदा है, मुझे कुर्बान हो जाना। मेरे महबूब की अदा है। एक सहाबी कपड़े पहन कर आए, कपड़ा ठीक था, रंग अच्छा नहीं था, औरतों वाला रंग पहना हुआ, औरतों वाला।
آپ نے صرف منع نہیں فرمایا، صرف چہرے پہ اظہار ناگواری، ما ھذا الثوب، یہ کیا کپڑا پہنا ہے، یہ کیسا سوٹ ہے، یہ کیا رنگ ہے، بس اتنا ہی کافی تھا۔ وہ صحابی گئے، کپڑے بدلے، وہ کپڑے اتارے، گھر میں روٹی کا تندور چل رہا تھا، اس میں جا کے کپڑے ڈالے، واپس تشریف لائے کسی مجلس میں، آپ نے دیکھا تو آپ نے پوچھا بھئی کیا کیا کپڑوں کا؟ کہا یا رسول اللہ تندور میں جلا دیے۔ آپ نے کہا بھائی تیرے لیے رنگ پہننا ٹھیک نہیں تھا، گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ان کے لیے ٹھیک تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ جس کپڑے کو آپ پسند نہ کریں میری کیا مجال کہ وہ کوئی پہنے، میں اسے آگ میں جلا دوں۔ کہ آپ کو رنگ اچھا نہیں لگا، آپ کو رنگ اچھا نہیں لگا، جلا دیا۔ آپ کو کپڑا اچھا نہیں لگا، اتار دیا۔ ایک نے انگوٹھی پہنی ہوئی، آپ نے کہا یہ کیا پہنا ہے، اسی وقت اتار کے پھینک دی، ساری زندگی دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھا کہ میرے نبی نے کہا یہ کیا ہے۔ ایک صحابی کے انصاری کے پاس سے گزرے تو دیکھا مکان بڑا عالی شان، مکان بڑا عالی شان۔ آپ نے پوچھا ما هذه القبة، یہ عمارت کس نے بنائی؟ کہا جی فلاں انصاری نے یہ پیسہ لگایا، فلاں انصاری نے یہ بلڈنگ کھڑی کی۔ اچھا بھائی یہ کیسی عمارت بنائی؟ اظہار ناگواری، نہیں کہا حرام ہے، نہیں کہا مکروہ ہے، نہیں کہا ناجائز ہے۔ ما هذه القبة، یہ کیسی بلڈنگ بنائی، یہ کیا بلڈنگ ہے؟ اتنی بات وہ صحابی تشریف لائے اللہ کے نبی کے مجلس میں، جن کا وہ گھر تھا، تو انہوں نے سلام کیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، یہ اللہ کے نبی کی ناراضگی کی علامت ہوتی۔ آپ نے چہرہ پھیرا تو وہ پریشان کہ بھئی میں نے کیا کیا ہے، کون سا کام ایسا کیا؟ وہ صحابہ سے پوچھنے لگے بھئی میرا کیا قصور ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہے؟ کہا بھئی تیری بلڈنگ کے بارے میں پوچھا تھا، لگتا ہے اسی بات پہ ناراض ہیں، بس اتنی سی بات، اور گئے واپس۔ اس کو چھوٹا نہیں کیا، اس کو صحیح نہیں کیا، ساری بلڈنگ زمین کے برابر کر دی، ساری بلڈنگ گرا دی اور مسمار کر دی۔ اللہ کے نبی وہاں سے پھر گزرے تو آپ نے دیکھا وہ ہے نہیں، یہاں پلاٹ خالی ہے، تو آپ نے پوچھا بھئی یہاں تو بلڈنگ تھی، پلاٹ کیوں خالی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی ناراضگی کو وہ برداشت نہیں کر پایا اور اس نے وہ گھر ہی گرا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے بلایا بھئی یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ جس بلڈنگ کے ڈیزائن پر، نقشے پر اللہ کا نبی ناراض ہے میں وہ گھر نہیں بنا سکتا۔ آج مسلمان نے دیکھا گھروں کے نقشے امریکہ سے آ رہے ہیں، گھروں کے ڈیزائن برطانیہ سے آ رہے ہیں، گھروں کے ڈیزائن یورپ سے آ رہے ہیں۔ کبھی محمد الرسول اللہ سے بھی گھر کا ڈیزائن لیا؟ کہیں سوچا ہے کہ اللہ کا نبی کہیں میرے گھر کے ڈیزائن پہ ناراض نہ ہو جائے؟ اما عائشہ نے فرمایا مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں اللہ کے نبی نے مسجد نہ بنوائی ہو، کوئی گھر مدینے کا ایسا نہیں تھا جس میں عورتوں کے لیے مسجد نہ بنوائی ہو۔ آج گھروں میں ڈائننگ روم ہیں، کچن روم ہیں، یہ بیڈ روم ہیں، اور یہ ڈائننگ روم ہیں، اور یہ ٹی وی لانچ ہیں، اور یہ کچن ہے، پر اس میں نماز کا کمرہ کدھر ہے؟ اس میں قرآن کا کمرہ کدھر ہے؟ اس میں اعمال کا کمرہ کدھر ہے؟ اور اس میں گھر کی مسجد کدھر ہے؟ فرمایا مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں اللہ کے حبیب نے مسجد نہ بنوائی ہو۔ آج مسلمان گھر بنا رہا ہے یورپ سے ڈیزائن لے کر، امریکہ اور برطانیہ سے ڈیزائن لے کر، مغرب سے ڈیزائن لے کر۔ میرے محترم بھائیوں، میرے آپ کے گھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت پر ہوتے کہ ہر گھر میں مسجد کا کمرہ ہوتا۔ یہ ہے میرے نبی۔ ہماری تہذیب تو اتنی بگڑ گئی ہے، اتنی بگڑ گئی ہے کہ اس میں مسجد کا کمرہ چھوڑو، سینما ہال ہے جس کا نام ٹی وی لانچ۔ سینما ہال ہمارے گھر کا بنیادی حصہ بن چکا ہے۔ گھر مکمل نہیں جب تک اس میں ٹی وی لانچ نہ ہو اور اس میں سینما ہال نہ ہو، چھوٹا سینما ہال۔
ہائے ہائے میں کیا عرض کروں میرے محترم بھائیوں، آج میدانوں کی لڑائی نہیں ہے، آج اسلحے کی لڑائی نہیں ہے، آج باطل میدان سے نہیں آ رہا، آج کی جنگ کا پینترا بدلا ہے۔ آج لڑائی اسلحے کی نہیں، ایٹم کی نہیں، جہاز کی نہیں، فوجوں کی نہیں ہے۔ ہم فخر کر رہے ہیں ہمارے پاس اتنی بڑی فوج ہے، ہم فخر کر رہے ہیں ہمارے پاس اتنے بڑے ایٹم اور راکٹ ہیں، ہم فخر کر رہے ہیں ہمارے پاس ایسا، ہم دشمن کے چھکے چھڑا دیں گے۔ دشمن میدان سے آیا ہی نہیں، دشمن تو تمہارے تعلیم کے نظام سے آیا، دشمن ثقافت پہ وار کر رہا ہے، دشمن معیشت پہ وار کر رہا ہے، باطل نے ہماری معاشرت پہ وار کیا ہے۔ آج کا باطل کا وار میرے آپ کے گھر پر ہے۔ میدانوں کی لڑائی نہیں ہے، نظریات کی لڑائی ہے، تعلیم کی لڑائی ہے، ثقافت کی لڑائی ہے، تہذیب پہ لڑائی ہو رہی ہے، تہذیب پہ جنگ چل رہی ہے۔ میدانوں کی لڑائی نہیں ہے، آج کا پینترا بدلا ہوا ہے، اور یہ وہ جنگ ہے کہ مسلمان پہلی دفعہ نظریاتی اور تعلیمی اور ثقافتی اور تہذیبی جنگ پہلی دفعہ ہار رہا ہے۔ ہم تہذیبی جنگ ہار گئے کہ مسلمان ہو کر تہذیب مغرب سے لے رہے، مسلمان ہو کر جینے کا انداز مغرب سے لے رہے۔ نظریاتی طور پہ ہم شکست کھا چکے ہیں، تعلیمی طور پہ ہم ہار چکے ہیں۔ باطل باہر سے نہیں آ رہا، باطل آپ کے گھر میں جنم لے رہا ہے، اور مرد ذمہ دار، عورت ذمہ دار، باپ ذمہ دار، ماں ذمہ دار، اور سارا نزلہ زمانے پہ ڈالتے ہیں، خود پہ نہیں ڈالتے۔ یقین کریے زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ پر چلو زمانہ خراب ہو گیا ہے، تیرا گھر کا تو ذمہ دار ہے۔ تیرے گھر میں کسی باہر کے بندے نے آ کے پردہ اتارا؟ تیرے گھر کی عورتوں کا پردہ کس نے اتارا؟ تیرے گھر میں بچہ نماز نہیں پڑھتا، ذمہ دار کون ہے؟ تیرے گھر میں بیٹی نے قرآن نہیں پڑھا، ذمہ دار کون ہے؟ تیرے گھر میں تہجد میں اٹھتا کوئی نہیں، فجر پڑھتا کوئی نہیں، ذمہ دار کون ہے؟ باہر سے تھوڑا آئیں گے، تو ذمہ دار ہے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کا یا بگاڑنے کا، میں اور آپ ذمہ دار۔ آج کا وار باہر سے نہیں ہے، اندر سے ہے۔ گھروں کی بنیاد معاشرے کی اکائی گھر ہے، معاشرے کی پہلی اینٹ گھر ہے۔ گھر گھر مل کر معاشرہ بنتا ہے، ایک ایک گھر مل کر معاشرت بنتی ہے۔ جب گھر ٹوٹتا ہے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، جب گھر ٹوٹتا ہے خاندان بگڑ جاتا ہے، جب ایک گھر بے حیا ہوتا ہے سارا معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، جب ایک گھر حیا پر آتا ہے سارا معاشرہ حیا پر آ جاتا ہے۔ ہمارے گھر بگڑے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ ذمہ دار۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا حبیب کہہ رہے ہیں الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، الا کلکم راعٍ، یہ تم جتنے ہو سب کے سب بادشاہ ہو، حاکم ہو، تمہاری حکومت 3 مرلے پر، 4 مرلے پر، 5 مرلے پر، 6 مرلے پر، 1 کنال پر، 10 مرلے پر، یہ جو چھوٹا سا گھر ہے یہ تمہاری حکومت ہے، یہ تمہاری حکمرانی کی جگہ ہے، یہ تمہاری حکومت ہے۔ اس میں 8 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، یہ تمہاری رعایا ہے، یہ تمہاری رعایا ہے، اور تم اس کے حاکم ہو۔ ساری حکومتوں پہ لان تان کرتے ہو، پہلے اپنی حکومت تو دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بچے نماز نہیں پڑھ رہے، عورت پردہ نہیں کر رہی، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، سارا گھر میوزک سے بھرا ہوا، سارا دن گانا چلتا ہے، سارا دن فلم ڈرامہ چلتا ہے، سارا دن ناچ گانا چلتا ہے، سارا دن اس میں مغرب کے مجرے چلتے ہیں، سارا دن اس میں ڈانس چلتا ہے۔
ہے میرے بھائیوں، آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ وہ امت تھی جس کی گود سے حسن نکلا، حسین نکلا۔ یہ وہ امت تھی جس نے محمد ابن قاسم جنم دیا۔ یہ وہ امت ہے جس نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا۔ یہ وہ امت ہے جس نے محمود غزنوی کو نکالا۔ یہ وہ امت ہے کہ جس کی گود سے یوسف بن تاشفین آیا۔ یہ وہ امت ہے جس کی گود سے طارق بن زیاد آیا اور موسیٰ بن نصیر آیا۔ یہ وہ امت ہے جس کے گود سے فاتح آتے تھے جو سارے شہروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے۔ آج وہ امت اجڑ گئی، گھروں سے اجڑ گئی۔ آج اس امت سے ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں، اداکار پیدا ہو رہے ہیں، گلوکار پیدا ہو رہے ہیں، ناچنے والے پیدا ہو رہے ہیں، عزت کے سوداگر پیدا ہو رہے ہیں، بے ایمان پیدا ہو رہے ہیں۔ آج اس امت کی گود اجڑ گئی۔ امت کا سب سے بڑا ڈانس کرنے والا مسلمان امت کا، سب سے بڑا اداکاری کرنے والا مسلمان امت کا، سب سے بڑا ناچنے والا یہ امت دے رہی، سب سے بڑا بجانے والا یہ امت دے رہی، سب سے بڑا شیطان یہ امت دے رہی۔ جس امت کی گود بانج ہو گئی، مائیں بانج ہو گئی، جہاں سے کبھی بڑے حسن و حسین جیسے لوگ نکلتے تھے۔ ہائے متائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم نے بہت کچھ کھویا پر ہمیں کھونے کا پتہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے پہنچایا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ کو آپ کا رب سلام کرتا ہے۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میری امت کو بھی ساتھ آپ شامل فرما لیں۔ پھر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کیا گفتگو ہوئی اللہ جانے، بندہ جانے کیا کیا معاملات چلے۔ پھر اللہ نے وہاں ایک تحفہ دیا، اے میرے نبی آپ کی امت پہ ہم 50 نمازیں فرض کر رہے ہیں، 50 نماز کا تحفہ، نماز کا تحفہ ملا۔ نماز کا تحفہ معراج پہ کیوں دیا؟ معراج پہ نماز کا تحفہ کیوں دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن۔ اے میرے حبیب معراج صرف آپ کو نہیں، آپ کی ساری قیامت تک امت کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں۔ قیامت تک آپ کی امت کے لیے معراج کا دروازہ کھول رہے ہیں کہ جب کسی آپ کی امت کے بندے اور بندی کو، دیہاتی اور شہری کو، پڑھے لکھے انپڑھ کو اللہ سے بات کرنی ہو، اللہ سے ملاقات کرنی ہو تو وہ وضو کر کے تکبیر اللہ اکبر کہہ کے مصلی پر آ جائے اور نماز شروع کر دے، تمہاری اور اس کی اللہ سے گفتگو شروع ہو جائے گی۔ اللہ سے ملاقات کا شرف صرف آپ کو نہیں دے رہے، آپ کی ساری امت کے لیے رستہ کھول رہے ہیں کہ جس نے اللہ سے بات کرنی ہو وہ آ کے نماز شروع کر دے، اللہ اور اس کی بات چیت شروع ہو جائے گی۔ معراج کا دروازہ آپ کی ساری امت کے لیے کھول دیا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، میرے نبی نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج۔ معراج کیا؟ اللہ سے ملاقات، خصوصی ملاقات۔ جس نے اللہ سے ملنا ہو، معراج کرنی ہو، وہ نماز پہ آ جائے، اللہ سے بات چیت شروع۔ حضرت علی نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اللہ سے میری بات چیت شروع ہو جاتی۔ اور آپ نے فرمایا الساجد کأنما یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ سامنے ہے اور اس کا سر اس کے قدموں میں ہے، اللہ سن رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے نمازی کی اور اللہ کی گفتگو چل رہی ہے۔ کہا میرے محمد صرف آپ کو معراج نہیں، آپ کی ساری امت کے لیے رستہ کھول رہے ہیں کہ آنا نہیں پڑے گا، جو جہاں ہے، جنگل میں، ویرانے میں، دیہات میں، شہر میں، عرب میں، عجم میں، پانی نہ ملے تیمم کر لے
اور مسجد نہ ملے ساری دھرتی پہ کہیں پاک جگہ پہ کھڑا ہو جائے. جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، میرے رب نے ساری دھرتی کو میرے لیے مسجد بنا دیا کہ بندے کو جہاں اللہ سے بات کرنی پڑے، جنگل میں، کھیت میں، ویرانے میں، صحرا میں، دریا میں، کہیں جزیرے میں مسجد نہ ملے تو تیمم کر لے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اور جہاں اللہ اکبر کہے گا اس کی اللہ سے بات چیت شروع ہو جائے گی. نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، مومن کی معراج. میرے بھائیو، نماز معراج کا خاص تحفہ ہے، اللہ نے دیا ہے. 50 واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سارا پار ہو گیا، عرش بھی، کرسی بھی، لوح بھی، جنت بھی، جہنم بھی، 7واں آسمان، 6 آسمان، آدھا سفر طے ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پہ کہہ رہے ہیں کیا لے کر آئیں؟ کہ 50 نمازوں کا تحفہ ہے. کہہ رہے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف. میرا بنی اسرائیل پہ بڑا تجربہ ہے، یہ 50 نہیں پڑھیں گے، آپ جائیں واپس کم کروائیں. میں نے بڑا آزمایا ہے، میرا بڑا تجربہ ہے، آپ جائیں. اللہ کے نبی جبریل کو دیکھا، انہوں نے کہا جی آپ کی مرضی. وہاں سے 6 آسمان سے پھر اٹھایا، پھر 7واں بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، پھر عرش، پھر جنت، جہنم، پھر آگے کرسی، اور پھر اللہ سے ملاقات. یا اللہ اور کم کر دیں، 5 کم کر دیں، 45 لے کر واپس. پھر سفر کروایا، موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے، کتنا؟ کہا 45. کہا نہیں پڑھیں گے، پھر جائیں. پھر گئے، اللہ سے مطالبہ کیا تو 40. پھر آئے، کتنے ہیں؟ کہا 40 ہیں. کہا نہیں پڑھیں گے، پھر جاؤ. پھر گئے، 35 ہو گئی. پھر گئے 30 ہو گئی. پھر گئے 25 آ گئی. پھر گئے 20 آ گئی. پھر کہا 15 آ گئی. پھر کہا 10 آ گئی. پھر کہا 5 آ گئی. 9 چکر لگوائے ہیں 6 آسمان سے، 9 چکر، بار 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 بار. موسیٰ تو 10ویں پر بھی راضی تھے، کہا نہیں پڑھیں گے، آپ پھر جائیں. یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، آپ پھر جائیں. اللہ کے حبیب نے کہا اب مجھے جاتے شرم آتی ہے کہ کچھ تو تحفہ لے کے جائیے، کچھ تو لے کے جائیے. اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آواز ہے امضیت فریدتی وخففت عن عبادی، میں نے اپنا فرض کر دیا، فرض امت پر، اور بندوں سے کام ہلکا کر دیا. یہ 5 پڑھیں گے اور 50 کا اجر ملے گا. یہ 5 پڑھیں 50 کا اجر. اب موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، 9 چکر لگوائے. 9 چکر کیوں لگوائے؟ کہ محبوب آئے تو ہو، ملتے ہی چلے جاؤ. محبت محبت کہ آئے تو ہو، بار بار دیدار، بار بار دیدار، بار بار دیدار. جاتے ہیں پھر آتے ہیں، جاتے ہیں پھر آتے ہیں، جاتے ہیں پھر آتے ہیں. اللہ اکٹھی 45 بھی گرا سکتا تھا، نہیں 5 5 5 5 5 5 کہ میرے نبی آئے تو ہو، بار بار ملاقات ہو جائے، بار بار ملاقات ہو جائے. تو 5 5 کم کروائیں، 9 چکر لگوائے. یہ محبت ہے، اللہ اور نبی کی محبت ہے. اور اللہ 50 کیوں فرض کی؟ حالانکہ کرنی تو 5 ہی تھی. کہ جب جس بچے سے پیار زیادہ ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے پتر میری نظروں کے سامنے رہا کر، بس میرے آندہ جاندہ سامنے نظر آئیں، اوجل نہ ہوئے اگر میرا دل نہیں لگتا. جب تو نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے میں گھبرا جاتی ہوں. میں چاہتی ہوں ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہے. جس بچے سے پیار زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 50 فرض کی، حالانکہ کرنی تو 5 ہی تھی، لیکن 50 کر کے بتایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی امت میری آنکھوں کے سامنے ہی رہے، سجدوں میں ہی رہے، نمازوں میں ہی رہے، مسجد میں ہی رہے، میرے گھر کے طواف ہی کرتی رہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے سجدہ ریز ہی رہیں، ہر وقت پڑے رہیں. مجھے ان سے بڑا پیار ہے، اس لیے 50 کا عدد دے کر 5 کروایا کہ چاہت تو یہ ہے لیکن ذمہ داری 5 کی ڈال رہا ہوں. نماز اللہ کے نبی کا لایا ہوا معراج کا تحفہ ہے، نماز آپ کا لایا ہوا تحفہ ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو، نماز اللہ کا تحفہ ہے اور نماز مومن کی معراج ہے. تو ہمیں 2 سبق میں آپ کو اس سے نکال کے دے رہا ہوں. ایک، نماز معراج کا تحفہ ہے، نماز کا اہتمام.
اللہ کی طرف سے ہدیہ ملا، اللہ کی طرف سے تحفہ ملا۔ نماز مومن کی معراج۔ کوئی مسئلہ ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، نماز پڑھ کے اللہ سے کہو۔ ایک آدمی آیا ہارون الرشید کے پاس، بادشاہ وقت تھا، اسے کچھ پیسے چاہیے تھے، کوئی مسئلہ تھا، بیٹی کی شادی کرنی تھی تو پریشان تھا۔ ہارون نماز پڑھ رہا تھا، کہا جی آج بیٹھیں، ہارون صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہارون الرشید نماز پڑھ کے فارغ ہوا، وہ آدمی انتظار میں بیٹھا رہا، تو ہارون الرشید نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کر کے فارغ ہوئے آدمی سائل سے پوچھا جی آپ مسئلہ بتائیں، تو اس نے کہا جی اب میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ حل ہو چکا۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ ابھی تو آپ نے بتایا تک نہیں، حل کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا آیا تھا میں آپ سے مانگنے کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ حاکم ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ بھی کسی اور کے دربار پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا بھائی فقیر سے کیا مانگنا، جس سے ہارون مانگتا ہے میں اس سے کیوں نہیں مانگتا؟ میرا مسئلہ حل ہو چکا ہے، میں اللہ سے مانگ لوں گا، مجھے آپ سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا جوتے کا تو اللہ سے مانگو، نمک بھی گھر میں چاہیے تو اللہ سے کہو، اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو، اللہ سے مانگو۔ آج حکومتوں کے در پہ پڑے ہمیں بجلی دے دو، ہمیں گیس دے دو، ہمیں ریٹ دے دو، ہمیں آلو دے دو، ہمیں پیاز دے دو، ہمیں یہ کر دو، ہمیں وہ کر دو، سارا حکومتوں کے دفتروں کے چکر۔ کبھی کسی نے نماز پڑھ کے اللہ کو بھی کہا؟ اللہ سے تو کہا ہوتا، ان کے ہاتھ میں مسئلے نہیں ہیں، مسئلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نماز پڑھ کے اللہ سے کہا ہوتا۔ آپ گھر تشریف لائے، اما عائشہ سے آپ پوچھتے تھے، جب آپ گھر جاتے آپ کی عادت تھی، آپ پوچھتے کچھ ہے کھانے کو، کچھ ہے؟ اگر ہوتا تو پیش کر دیتی، نہ ہوتا کہتی یا رسول اللہ کچھ نہیں، تو آپ فرماتے چلو آج میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو یہ جو مشہور بات ہے جماعت میں کہتے ہیں کہ مل گئی تو روزی اور نہ ملا تو روزہ، یہ سنت میں ہے، اللہ کے حبیب مانگتے تھے۔ عائشہ کچھ ہے تو پیش ہو جاتا، کچھ نہیں ہے تو آپ کہتے چلو آج میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ 3 دن سے فاقہ، 3 دن سے۔ آپ نے فرمایا اچھا عائشہ ایسا کرو، تم مصلی بشا کے گھر میں اللہ سے مانگ، میں مسجد میں جا کے اللہ سے مانگتا ہوں۔ حالانکہ ابو بکر جیسا فدائی، عمر جیسا جانثار، عثمان جیسا جانثار، علی جیسا جان لٹانے والا، اور سارے صحابہ آپ پر فدا، کسی سے نہیں کہا، کسی سے نہیں کہا کہ عائشہ تو یہاں مصلی بشا، میں مسجد جاتا ہوں۔ آپ مسجد گئے، عائشہ یہاں نماز، آپ وہاں نماز، اللہ سے کہہ رہے ہیں، پھر نفل پڑھے چین نہیں آیا، پھر نماز، پھر نفل پڑھے، پھر دعا چین نہیں آیا، پھر نماز، یہ اللہ کے نبی کی یہاں تڑپ چل رہی۔ ادھر کیا ہوا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ سے کسی کام سے ملنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا مسجد گئے۔ کہا اس ٹائم یہ کون سا وقت ہے جانے کا؟ نماز کا تو وقت نہیں ہے، یہاں کیوں گئے ہیں؟ کہا گھر میں آٹا نہیں تھا تو اللہ سے راشن مانگنے گئے۔ گھر میں آٹا نہیں، اللہ سے مانگنے گئے۔ کہا اچھا ہمیں کہا ہوتا ہم لے آتے۔ وہ گھر گئے، 2 بوریاں لائیں اور لا کے اتار دی۔ پھر کہا بنانے میں دیر لگے گی، میں پکا بھی لے کر آتا ہوں۔ تو پکا پکایا سالن روٹی تیار، آگے وہ اما عائشہ کو دیا اور آپ چلے گئے۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد آئے، آپ نے پوچھا حل اصبتم بعدی شیئا، عائشہ میرے جانے کے بعد کچھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ دیکھیں، آپ اللہ سے مانگنے جاتے بھلا اللہ کیوں نہ دیتا، اتنا کچھ آیا پڑا۔ آپ نے کہا کون لے کر آیا؟ کہا آپ کا خادم عثمان بن عفان لے کر آیا۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ اتنا راضی، اللہم انعم عثمان راض فرض عنہ، 3 دفعہ فرمایا اے میرے مالک میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ سے تو کہا ہوتا نماز کے ذریعے، نماز کے ذریعے، نماز کے ذریعے، نہ امت نے نماز پڑھی نہ اللہ کا در کھلا۔
ना उम्मत के मर्दों औरतों ने नमाज पढ़ी। हमारे जैसे इंसान उनके आगे रो रहे हैं, उनके आगे चिल्ला रहे हैं, उनके आगे वावेले कर रहे हैं। कभी इतना अल्लाह के सामने तो रोया होता, कभी अल्लाह से तो कहा होता। तो एक मेराज का तोहफा है भाइयों नमाज। दूसरा जो पूरे सफरे मेराज का, जिसको मैंने मुख्तसरन बयान किया है, पूरे सफरे मेराज का जो एक दरस देना है वो अल्लाह ने एक लफ्ज में बंद किया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अस्रा बिअब्दिही, अस्रा बिरसूली नहीं कहा कि मैं अपने रसूल को ले गया, मैं अपने नबी को ले गया, मैं अपने खलील को ले गया, मैं अपने हबीब को ले गया। नहीं, सफरे मेराज में एक लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, बिअब्दिही, मैं अपने बंदे को ले गया, अपने बंदे को वो सारी बुलंदियों का सफ़र करवाया। तो बिअब्द का लफ्ज़ है यहाँ सारा खुलासा छुपा हुआ है। अब्द अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना गुलामी, गुलाम को अब्द कहते हैं, अब्दियत गुलामी को कहते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने लफ्ज़ में सारा मफ़हूम छुपाया कि अल्लाह का हबीब कहाँ खड़ा किया कि सारी कायनात आपके कदमों में आ गई, सारी वसअतें आपके कदमों में आ गई। सूरज पे जाने वाले, चाँद पे जाने वाले अकड़ रहे हैं कि हमारी तरक्की की इंतहा देखो, हम चाँद पे चले गए, हमारी तरक्की की इंतहा देखो, हम मरीख पे चले गए, हमारी तरक्की की इंतहा देखो कि निज़ाम शमसी को हमने मुशाहदा किया। और यहाँ मेरा हबीब कोई खलाई लिबास नहीं, धोती पहनी हुई, कुर्ता पहना हुआ, धोती पहनी हुई, कुर्ता पहना हुआ, बगैर किसी सेफ्टी लिबास के अल्लाह का हबीब सारी कायनात को पार कर गया, सारी वसअतों को पार कर गया। ना रॉकेट था, ना गाड़ी थी, ना कोई जहाज था, एक बुराक पे बैठे और आप चलते चले गए और वसअतों को समेटते चले गए। और किस में हुआ? लैलन, ना दिन लगा, ना रात लगी, ना महीना लगा, ना हफ्ता लगा, ना घंटा लगा, ना मिनट सेकंड, चंद लम्हे, चंद लम्हों में सारा सफ़र अल्लाह ताला ने करवा दिया। लैलन, तो अब अल्लाह का नबी अल्लाह के सामने, अर्श कहाँ है? आपके कदम में, कुर्सी कहाँ? आपके कदम के नीचे, और जन्नत कहाँ? आपके कदम के नीचे, जहन्नम कहाँ? आपके कदम के नीचे, ज़मीन कहाँ? आपके कदम के नीचे, सातों ज़मीनें आपके कदम के नीचे, सातों आसमान आपके कदम के नीचे, मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब की सारी सिमतें आपके कदम के नीचे, सारी मखलूक़ात आपके कदम के नीचे। जिब्रील भी नीचे रह गया, मिकाईल भी नीचे रह गया, हामिलीन अर्श भी नीचे रह गए, और सारे नूरी नारी खाकी सारा निज़ाम अल्लाह का आपके कदम के नीचे रह गया। अल्लाह ये बुलंदी देकर मुझे आपको समझाना चाह रहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इज़्ज़त की चोटी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लिहाजा इज़्ज़त पाना चाहते हो, कामयाबी पाना चाहते हो, बुलंदी पाना चाहते हो, तो उसका खुलासा कि बुलंदियाँ मिलती हैं अब्दिही, गुलाम मुस्तफ़ा बन जाओ, गुलाम मुस्तफ़ा बन जाओ। गुलामी में बुलंदी है, गुलामी में इज्जत है कि ये वो गुलाम, ये वो नबी है कि इज्जत उसके कदमों में है, जिल्लत उसके कदमों में है, कायनात का निज़ाम उसके कदमों में है। तुम उसके नबी के कदमों में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें कायनात की इज्जतें देगा, कायनात की रिफ़तें देगा, कायनात की बुलंदियाँ देगा। दुनिया तुम्हारी, आखिरत तुम्हारी, जन्नत तुम्हारी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात, आपके किरदार, आपकी सूरत सीरत, आपकी चाल ढाल, आपका ज़ाहिर बातिन, आपकी फ़िक्र, आपका ज़ाहिर, आपका बातिन, आपकी बचपन जवानी, हर चीज़ को अपनाते चले जाएंगे। अल्लाह ताला बुलंदियाँ अता फरमाता चला जाएगा और इज़्ज़तें देता चला जाएगा कि सारी इज़्ज़तें मेरे नबी के कदमों में हैं, सारी बुलंदियाँ आपके कदमों में हैं। मेराज का खुलासा बिअब्दिही, गुलामी में है कि गुलामी मुस्तफ़ा ले लो, सारी कायनात की इज़्ज़तें तुम्हारे कदमों में डाल दें, सारी कायनात की बुलंदियाँ तुम्हारे कदमों के नीचे डाल दें। जन्नत तुम्हारी है, बुलंदियाँ तुम्हारी हैं, खजाने तुम्हारे हैं, चाबी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो भाइयों, एक तो ये इरादा करें कि अपने नबी की ज़िंदगी को सीखें और सीने से लगाएं। ऐसे ना जिए कि जैसे बाप मर गया, दादा मर गया, कल्चर जो चल रहा है सीख के बड़े हो गए, सीख के चलते रहे, जो देखा वही कल्चर, जो हो रहा उसी को करते जा रहे, बड़ों से लिया छोटों ने, छोटों से अगले ने। ऐसे नहीं, जिंदगी सीख कर गुजारें। सुबह कैसे गुजारनी है, मेरा नबी क्या करता था, खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या है, सोना कैसे है, लेटना कैसे है, घर कैसे बनाना है, वैसे नहीं जैसे हमारा कल्चर कह रहा है, जैसे हमारी तहजीब कह रही, जैसे हमारी सोसाइटी कह रही। नहीं नहीं, अल्लाह के हबीब क्या चाहते हैं, आप क्या पसंद फरमाते थे, खाना पीना आपको देखकर, लिबास आपको देखकर, माशरत आपको देखकर, बाजार कैसे चलना है आपको देखकर, तिजारत कैसे करनी है आपको देखकर, सियासत कैसे करनी है आपको देखकर, हुकूमत कैसे चलानी है आपको देखकर, औरत ने कैसे चलना है उसके लिए आपको देखना है, बच्चों ने क्या करना है उसके लिए आपको देखना है। हमारा आइडियल, हमारा नमूना, हमारे लिए मॉडल वो अल्लाह का हबीब है। हमारे लिए मॉडल अल्लाह का हबीब है। इंसानी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन नमूना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। लिहाजा अल्लाह के नबी को भाई सीखें, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को सीखें, अपने अंदर इसकी तलब पैदा करें। ये जो जमात में फिर रहे हैं और जमातें निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ये भी इसी बात की मेहनत है कि भाई अपनी ज़िंदगी को सीख के गुजारें, अपनी ज़िंदगी को सीख के गुजारें, अपनी ज़िंदगी को ऐसा ना गुजारें कि जैसे चलती चली जा रही है और हमारी सकाफत और तहजीब चाह रही, नहीं, ऐसा गुजारें कि जैसे अल्लाह उसका रसूल चाहता है। हम जीने आए हैं और तरीके से जीने आए हैं, वरना तो जानवर भी जी रहे हैं और जंगल वाले भी जी रहे हैं और ये फसलों हशरातुल अर्ज़ भी जी रहे हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हम सीख कर जीते हैं, हम देख कर जीते हैं, हम अकल के साथ मोहम्मदी बन के जीते हैं। हम जीने के लिए आए हैं और तरीके और सलीके के साथ जीने के लिए आए हैं। एक तो ये सारे भाई नियत इरादा करें और घरों में औरतें इरादा करें कि इंशाअल्लाह अपने हबीब की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी सीख के गुजारेंगे। करते इरादा इंशाअल्लाह, सारे भाई नियत इरादा करते हैं भाई, इंशाअल्लाह सुन्नतों को सीखेंगे, सारे नियत करते हैं जी। और इसके बाद भाई दूसरा पैगाम, मेराज का तोहफा नमाज, मेराज का तोहफा है नमाज। सारे भाई नियत करो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ें। सारे नियत करते हैं भाई, हाथ उठा के नियत करो। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इरादों में जान डालेगा। अल्लाह को दिखाएं, ये आपकी मस्जिद है, इसको आबाद करें, ये आपकी मस्जिद है, इसको आबाद करें, ये अल्लाह का दफ्तर है, ये अल्लाह का दफ्तर है। अल्लाह का दफ्तर आबाद होगा, आपके घर आबाद होंगे। अल्लाह का घर आबाद करने वालों के अल्लाह घर आबाद करता है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का हबीब कह रहा है, अल्लाह का नबी कह रहा है कि जो मस्जिदें आबाद करते हैं अल्लाह उनके घर आबाद करते हैं। जो मस्जिदों को बर्बाद करते हैं, वीरान करते हैं, अल्लाह उनकी खुशियों को वीरान कर देता है, उनके घरों को वीरान कर देता है। तो भाइयों, मेरी आपकी सारी आबादी की खुशियाँ यहाँ मस्जिद के अमल से निकल निकल के जाएंगी। इसलिए मस्जिद को आबाद करें। तो 5 वक्त की नमाज, औरतें घर में, बच्चियां घर में, और बच्चे और बड़े यहाँ मस्जिद में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम घरों में, अपने घरों में मस्जिद बनाएं। करेंगे एहतमाम इंशाअल्लाह। और आखिरी, घरों में मस्जिद बनाएं। मस्जिद का मतलब घर बड़ा है, घर बड़ा है, उसमें जगह है, तो एक कमरा मस्जिद के नाम का रखें कि जहाँ सारी घर की औरतें आके नमाज पढ़ें। और जहाँ कुरान पढ़ना है तो यहाँ कमरे में, तस्बीह करनी है तो यहाँ कमरे में, और कोई भी तालीम का हल्का लगाना है तो यहाँ कमरे में। वो घर की मस्जिद है। अगर घर छोटा है और वहाँ कमरा नहीं है, जगह नहीं है, तो एक कोना, घर का कोई भी कोना, वहाँ आप मस्जिद के टाइम टेबल नमाज के भी लगा दें, वहाँ अलामत भी लगा दें, वहाँ कपड़ा भी खलबत के डाल दें। तो ये औरतों की मस्जिद है, कोना हो या कमरा हो, यहाँ आके नमाज पढ़ेंगे। और आगे रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, इसी घर की मस्जिद में औरत एतकाफ करती है, इसी घर की मस्जिद में औरतों के लिए एतकाफ का हुक्म है। तो इस वजह से एक तकाजा ये है कि भाई सारे भाई नियत करें, अपने अपने घरों में मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह। करते हैं एहतिमाम,
سارے بھائی نیت کرتے ہیں جی انشاءاللہ اپنے گھروں میں مسجد کے نام سے کمرہ یا کونا بنائیں گے. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب